الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس کورس کے عقیدہ کے تیسرے کلاس میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ ہم اللہ کی پہچان کے بارے میں جان رہے تھے۔ آج ہم اللہ کی پہچان سے متعلق کچھ ایسے ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں، شبہات اور بھرم جو ہوتے ہیں، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان کے ذہن میں اس طرح کے شبہات نہیں آ سکتے، لیکن ان شبہات کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے شبہات پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا شبہ ہے کہ اللہ ایک ہے یا انیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو ایک ماننے کے باوجود بہت سارے بھگوان کا تصور رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کبھی بھی پرامن اور منظم طریقے سے نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کا ایک ذمہ دار نہ ہو۔ کیا کبھی آپ نے کسی اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹر، کسی فوج کے 2 کمانڈر اور کسی حکومت کے 2 بادشاہ کو دیکھا ہے؟ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں کا نظام صحیح سے چلے گا؟ قطعاً نہیں چل سکتا۔ اگر اس سماج کو، اس کائنات کو، اس برہمانڈ کو بنانے والا ایک کے علاوہ اور بھی بہت سارا معبود ہوتا تو کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر ان دونوں آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو اس دنیا کا نظام ہی بگڑ جاتا۔ اور سورہ المؤمنون آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ جاتا۔ پاک ہے وہ ذات جو کچھ بھی یہ اس کے بارے میں بناتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے تو ایک چاہتا کہ فلاں کو زندہ رکھنا ہے، دوسرا چاہتا کہ فلاں کو موت دینا ہے۔ اب دونوں کی مراد تو ایک ساتھ پوری نہیں ہو سکتی، تو جو غالب ہوگا وہی معبود ہوگا۔ اس ناحیے سے سمجھ میں یہ آیا کہ رب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، معبود صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کروڑوں سیارے جو آپ کے اوپر چکر لگاتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، یہ چاند جو راتوں کو نکلتا ہے اور یہ سورج جو ہر دن نکلتا ہے، کیا ان سب کا پورے انتظام سے، منظم طریقے سے چلنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا پالنے والا، اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک ہے اور صرف ایک، اور یہ عقل بھی اس کو مانتی ہے۔ اگر اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ اس کا 3 طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان ان کے وجود کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے، بلکہ ان کے وجود پر پورا یقین رکھتا ہے۔ جیسے 4 چیزوں کی مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر روح ہے، آتما ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ میرے اندر آتما ہے، روح پائی جاتی ہے، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میں گر جاؤں، آواز بند ہو جائے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرے اندر سے روح نکل گئی، لیکن کیا آپ نے اس روح کو دیکھا ہے؟ تو آپ کو یقین ہے روح ہونے کا، یقین بھی ہو جائے گا روح کے نکلنے کا، لیکن آپ روح کو دیکھتے نہیں۔ بالکل ویسے ہی ابھی روم میں لائٹ ہے، سوئچ آف کریں گے لائٹ چلی جائے گی، اور سوئچ آن کرتے ہیں تو لائٹ آ جاتی ہے۔
لائٹ کے جانے کا بھی یقین ہو جاتا ہے اور لائٹ کے ابھی ہونے کا بھی آپ کو یقین ہے، لیکن کیا آپ نے لائٹ کو دیکھا ہے، روشنی کو دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزوں کو دیکھے بغیر ان پہ ہمیں یقین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہوا چل رہی ہے، ہمیں ہوا کے وجود کا صرف احساس ہوتا ہے اور تجربہ ہوتا ہے، ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں، مگر صرف اسی احساس اور تجربہ کی وجہ سے یقین کر لیتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس عقل ہے، بدھی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں اس کے وجود پر 100% یقین ہے۔ تو خلاصہ یہ سمجھیں، جیسے روح ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن آواز بند ہو جائے، میں گر جاؤں تو یقین ہو جائے گا کہ میرے اندر سے روح نکل چکی، آتما نکل چکی ہے، لیکن آپ نے آتما کو دیکھا نہیں، پھر بھی آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں لائٹ جل رہی ہے، آپ کو یقین ہے، لائٹ کی سوئچ کو آف کریں گے لائٹ چلی جائے گی، آپ کو یقین ہو جائے گا، لیکن آپ نے لائٹ کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا نہیں، پھر بھی آپ کو یقین ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہوا چل رہی ہے، ہمیں اس کے وجود کا پورا یقین ہے، لیکن ہم ہوا کو دیکھتے نہیں ہیں، صرف احساس کرتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس عقل ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں اس کے وجود کا 100% یقین ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ جیسے روح، بجلی، ہوا اور عقل کو دیکھے بغیر اس کے وجود پر ہمیں پورا یقین ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں زمین میں بھی پائی جاتی ہیں، آسمان میں بھی پائی جاتی ہیں، خود ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کراتا ہے، پریچے کراتا ہے۔ اس لیے ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر یقین رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ بیان کیا کہ انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے۔ انسان کے پاس ابھی تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ سورج کو کچھ سیکنڈ کے لیے ڈائریکٹ دیکھ سکے۔ آپ خود سوچئے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک معمولی سی مخلوق سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو وہ کائنات کو بنانے والے کو دیکھنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی گزارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹک گیا تو تم دیکھ سکو گے۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تو کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ کے پر خچے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ جاننے کا ہے کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا ایگزام ہال ہے، اور امتحان کے سوالات جو ہے وہ چھپا کر رکھے جاتے ہیں، ورنہ امتحان کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ اگر پرچہ ظاہر کر دیا جاتا یا اللہ تعالیٰ خود کو ظاہر کر دیتا تو لوگ اللہ کو دیکھ لیتے، پھر اللہ کی نافرمانی کی کوئی جرأت ہی نہیں کرتے۔ ہاں، قیامت کے دن جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا فرما دے گا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تیسرا جو سوال عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی امیر اور کوئی غریب کیوں ہے اگر اللہ ہے تو؟ دیکھیں، امیروں اور غریبوں کا پایا جانا سب سے پہلے نمبر پر یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ کسی کا امیر اور کسی کا غریب ہونا اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی عقل رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور سوچ رکھتا ہے۔ کمانے کی طاقت رکھنے کے باوجود ہر آدمی کے لیے اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے اتنا ہی حاصل کر پاتا ہے، اتنا ہی کما پاتا ہے۔
یعنی ایک آدمی ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے، تجربہ رکھنے والا ہے، لیکن اس کی کمائی کم ہے۔ اگر ہر آدمی مالدار ہو جاتا، یہ تو اللہ رب العالمین کے وجود کے لیے دلیل نہیں بنتا، لیکن کچھ لوگوں کا مالدار ہونا، کچھ لوگوں کا غریب ہونا، حالانکہ سب کے سب صلاحیت رکھتے ہیں، سب کے سب قابلیت رکھتے ہیں، بلکہ قابلیت رکھنے والے ایسے ہیں جو کم کما رہے ہیں اور قابلیت نہ رکھنے والے زیادہ کما رہے ہیں۔ تو دراصل انسانوں کی قسمت کا پایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے جو انسانوں کو چلا رہی ہے، ورنہ جو بھی دماغ والے ہوتے سب کمانے لگ جاتے۔ دوسرا جو جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیروں اور غریبوں کا تصور سماج میں، یا امیروں اور غریبوں کا وجود سماج میں اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 195 میں بیان فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے تاکہ آزمائیں اس میں جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کو استعمال کر سکے۔ تو اگر دنیا کے سب لوگ امیر ہو جاتے تو انسانوں کا زندگی گزارنا مشکل ہوتا، کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا تھا، ہر شخص ایک دوسرے کے اوپر اپنی برائی ظاہر کرتا، جس سے انسانیت تباہ ہو جاتی۔ جبکہ مالدار اور غریب ہونے کی وجہ سے غریب جو ہے مالداروں کے کام آتا ہے، لیکن یہاں پر اسلام نے یہ تصور دیا کہ کوئی غریب ہے تو وہ اس کی وجہ سے اہانت کا مستحق نہیں، اس کو چھوٹا نہیں سمجھا جائے گا، اس کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا، اس کو دبایا نہیں جائے گا جیسے دوسرے دھرموں میں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو لوگ محروم ہوں گے ان کے ساتھ اسلام خاص رعایت کی بات کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو آدمی نعمت سے محروم ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی دنیا میں کسی ایک نعمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری ایسی نعمت اس کو دے دیتا ہے جو اس کے برابر میں وہ نعمت کا حق ادا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر غریبوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ذہنی سکون دیتا ہے اور ایسی صحت دیتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار اس سے محروم ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اگر کوئی معذوری کی حالت میں ہے تو ایسی حالت میں اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار کسی انسان کو سکھ ملتا ہے، آرام ملتا ہے، آسائش ملتی ہے، تو سکھ کی وجہ سے، آرام کی وجہ سے، آسائش کی وجہ سے اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، تو یہاں پر اس کا معذور ہونا، اس کا غریب ہونا، اس کا کمزور ہونا بہتر ہوا اس کے لیے۔ پانچویں نمبر پر غریبوں کے ساتھ اسلام نے ہمدردی کا حکم دیا اور مال میں باضابطہ غریبوں کا حق رکھا، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان کو دو۔ تو مال اللہ تم کو دیا ہے، لہذا اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ نعمت کی اہمیت اس کے اپوزٹ سے سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اپوزٹ کو بھی بنایا ہے، جیسے فرشتہ اور شیطان، رات اور دن، اچھائی اور برائی، خوبصورت اور بدصورت، پھر جسم، عقل اور طاقت کے درمیان بھی فرق رکھا، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو تندرست بنایا تو کسی کو بیمار بنایا، کسی کو عقل دیا تو کسی کو بے عقل بنایا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت دے رکھی ہے اس کی قدر کی جا سکے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کی قدر کی جا سکے۔ آنکھ کی اہمیت اندھے کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتی ہے، کان کی اہمیت بہرے کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتی ہے، زبان کی اہمیت گونگے کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتی ہے، پاؤں کی اہمیت معذور کو، ایسے انسان کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتی ہے جس کے دو پیر کٹے ہوئے ہیں۔ تو انسان جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے اپنے سماج میں
تو وہ جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتا، بلکہ ان نعمتوں کی اہمیت ان کے ذہن میں بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ ایک نعمت کے لیے وہ پوری دولت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر، اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے محروم کیا ہے تو اس کے حق میں یہ برا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر اس کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ کے اس فیصلے کو وہ جان لے تو بندہ وہی اختیار کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے، اپنے فیصلے سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ ہمارے سماج میں امیر اور غریب بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک اور سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ ظالموں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کمزوروں کو مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں، اگر اللہ چاہتا تو فسادیوں اور امن کو تباہ کرنے والوں کو فوراً سزا دے دیتا، لیکن اس نے اپنی رحمت سے اس دنیا کو اقدام حال بنایا ہے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سب کچھ ہے، اور یہ دنیا ایگزام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الملک آیت نمبر 2 میں بیان فرماتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اگر وہ چاہتا تو ان کی نافرمانی پر ان کو سزا دے دیتا، لیکن وہ ایک مقرر مدت تک ان کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب وقت آ جائے گا تو پھر اس کے عذاب کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ چھوٹ نہیں دیتا، لیکن ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کچھ وقتوں کے لیے، لیکن جب اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ سورہ الکہف آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، اگر وہ ان کے عملوں پر ان کو پکڑتا تو جلدی ہی عذاب لے آتا، لیکن بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ تو انسان جلد باز واقع ہوا ہے، نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا رب سمجھتا ہے کہ کون سا فیصلہ بندے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایمان والے کو اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہی فضول ہے، یہ سوال ہی بیکار ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، وہ خود سے ہے اور اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سوال ہی اپنی جگہ پر بیکار ہے، لغو ہے، بے معنی ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جو خود سے ہے اس کا وجود کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ایسی ذات کے بارے میں یہ سوال ہی لغو ہے، بیکار ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فرسٹ رینک، پہلا نمبر حاصل کرنے والے سے پہلے کون ہے، تو آپ اس کو پاگل سمجھیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اول ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، اور اول سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، صرف صفر ہوتا ہے، زیرو ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ
اس طرح بھی اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پیدائش کا عمل جاری ہے اور ہر مخلوق کے لیے ایک خالق کی ضرورت ہے۔ دنیا میں پیدائش ہو رہی ہے اور ہر پیدا کی ہوئی چیز کے لیے ایک پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مانیں کہ اس سلسلے کی کوئی آخری کڑی ہے ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ سرے سے پیدا کرنے والے کا وجود ہی نہیں ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس سلسلے کی کوئی آخری کڑی بہرحال ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آگے چل کر ذہن میں یہی سوال بار بار پیدا ہوتا رہے گا کہ اس کا بنانے والا یہ ہے تو اس کا بنانے والا کون ہے، پھر 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 اس کا بنانے والا کون ہے، اس طرح یہ سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی ان کا جواب دے پائے گا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر کے اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور یہی جو آخری کڑی ہے اللہ ہے، جو سب کا بنانے والا ہے، سب کا خالق ہے، اور اسے کسی نے نہیں بنایا، اس کا کوئی خالق نہیں۔ تو یہ منطقی جواب ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا سبھی دھرم برابر ہیں؟ یہ بات بہت زیادہ عام کی جاتی ہے دنیا میں، سارے مذاہب میں اس طرح کی باتیں عام کی جاتی ہیں، حالانکہ اسلام کلیئر عقیدہ دیتا ہے۔ آئیے اس کو ہم چند پوائنٹ میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، تمام مذاہب ایک نہیں ہیں، کیونکہ سب کے عقائد، سب کے فیض، سب کی آستھائیں الگ الگ ہیں۔ جیسے اسلام میں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، جبکہ ہندو مذہب میں مورتی پوجا پر یقین رکھا جاتا ہے، اور اسلام میں مورتی پوجا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عیسائیت کو دیکھیں تو یہاں پر 3 خداؤں کا تصور ہے، ٹرینیٹی ہے، اور دوسرے مذاہب میں بھی بہت سارے خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا کہ سارے مذاہب ایک ہیں سوائے اسلام کے، کیونکہ ان سارے مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو صرف ایک اللہ کی صرف بات نہیں کرتا، بلکہ ایک اللہ کے سامنے مسلمان سر بھی جھکاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے مذاہب کو اگر ایک کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر سارے مذاہب ایک ہیں، کیونکہ سارے مذاہب میں شرک پایا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ دوسرے مذاہب کی جو آسمانی کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں آج بھی اللہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھوشوانیاں بھی ان میں پائی جاتی ہیں، ان میں قیامت کا ذکر بھی پایا جاتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے ماننے والے اس سچائی سے دور ہو گئے، جبکہ مسلمان اس سچائی پر آج بھی قائم ہیں، قیامت کے دن تک قائم رہیں گے۔ تو مسلمانوں کے پاس جو تعلیم ہے وہ ساری کی ساری تعلیمات پچھلی جو کتابیں ہیں مذہب سے تعلق رکھنے والی، ان ساری کتابوں میں وہ تعلیمات پائی جاتی ہیں جو بیسک تعلیمات ہیں، توحید کی تعلیمات، رسالت کی تعلیمات، آخرت کی تعلیمات، اور مسلمان انہی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں۔ تو اب تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو فالو کیا جائے مذہب کے معاملے میں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہیں، محفوظ نہیں رہیں۔ وہ کتابیں کن پر اتریں، کب اتریں، کیسے اتریں، کہاں اتریں، اور کیسے ان کی حفاظت ہوئی۔ یہ 5 سوالات ہیں۔ کیا کوئی بھی مذہبی کتاب ان سوالات کا جواب دے سکتی ہے؟ نہیں، لیکن قرآن سے یہ سوالات پوچھیں تو قرآن آپ کو
آتھینٹک طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیتا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آتھینٹک طریقے سے محفوظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا اسے حدیث کہتے ہیں، حدیث بھی پورے طور پر آتھینٹک طریقے سے محفوظ ہے۔ تو آج اگر سچائی کی تلاش ہے تو ایک انسان کو دھرم کے معاملے میں اسلام کو ہی فالو کرنا ہوگا۔ ایک آخری جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایک راستہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک سیدھی لائن ایک ہی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک سیدھی لائن ایک ہی ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، تو وہ بادشاہ بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، اور حاکم کا قانون ایک ہی ہوتا ہے، 10 قانون نہیں ہوتا۔ تو اس ناحیہ سے سب دھرم برابر ہیں، یہ ٹوٹکا اسلام میں نہیں چلتا۔ ایک اور سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ کیا اللہ انسانی شکل میں آتا ہے؟ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ الاخلاص اور سورہ آیت الکرسی دونوں میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہم پا لیتے ہیں، اور ہمیں اس طرح کی جو اندھ وشواس سے متعلق چیزیں ہیں ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن چونکہ ایسا تصور پایا جاتا ہے، ہندو دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، جین دھرم ہو، بدھ دھرم ہو، عیسائی دھرم ہو، ان سارے مذاہب کا ایک ہی مین عقیدہ ہے کہ اللہ انسانی شکل لیتا ہے۔ ہندو دھرم میں اسی کو اوتار کا نام دیا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں بھی جیسس کے بارے میں یہی تصور ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں نے حلول کا عقیدہ گڑھا، وحدت الوجود کا عقیدہ گڑھا۔ حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ ہی دراصل باطل مذاہب کی بنیاد ہے۔ تو اگر کوئی آدمی حلول کا عقیدہ رکھتا ہے تو نام سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، تو اوتار کا عقیدہ ہے کہ ساری چیزیں ایک ہیں، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں۔ تو برکیف اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ انسانی شکل لیتا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کو بتائیے کہ یہ مذہبی کتابوں سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ مذہبی کتابوں میں توحید کی بات آئی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو روپ لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ عقل بھی اس کے خلاف ہے۔ ذرا سوچیں کہ جو اللہ پوری کائنات کا بنانے والا ہے، سورج، چاند، ستاروں، فرشتوں، انسان، جنات، سب کا بنانے والا ہے، کیا اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کے مارگدرشن کا ارادہ کرے تو کسی عورت کے گربھ میں جائے، کسی مرد کا ورج بن جائے، اور 9 مہینے تک خون اور پانی میں پلتا رہے، پھر تنگ جگہ سے نکلے، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پینے کی ضرورت ہو، پھر اس کو اسکول بھی جانے کی ضرورت ہو، ٹیچر کی مار بھی کھانے کی ضرورت ہو، بیمار بھی پڑ سکتا ہے، اس کو گالیاں بھی سننا پڑ سکتی ہیں، اس کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد بھگوان بنے۔ کیا اللہ کی شان کے خلاف یہ چیزیں نہیں لگتی؟ تیسرے نمبر پر اللہ کی صفت میں اور مخلوق کی صفت میں فرق تو دیکھیے۔ جس طرح ہوائی جہاز نہیں بن سکتی، اسی طرح انسان معبود نہیں بن سکتا۔ انسان اور اللہ کی صفات دونوں الگ الگ ہیں۔ تاریخی حقیقت کو اگر ہم جاننا چاہیں تو یہاں پر بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اوتار سمجھا جاتا ہے ان کی زندگیاں خود اس بات کے لیے گواہ ہیں کہ وہ انسان تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، سوتے جاگتے تھے، خوش ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے، اور وقت کے ساتھ وہ برے بھی ہوئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انسان تھے، ایشور کا روپ نہیں۔ پھر پوری کائنات کے نظام پر غور کیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ ہر خامی سے پاک ہے۔
اسے کبھی نیند نہیں آتی، لیکن انسان کو نیند آتی ہے، اس کے اندر خامیاں ہیں۔ تو اللہ کی ذات الگ ہے، انسان کی ذات الگ ہے۔ اللہ کی ذات نہ انسان بن سکتی ہے اور نہ ہی انسان رب بن سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اصل میں ہندو مذہب کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے رگ وید کے ایک آچاری ہیں، آچاریہ آشارام آری، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بہت سے خداؤں یا اوتاروں کو مانتا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بلکہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ خدا چونکہ انسان نہیں ہے اس لیے اس کا انسانی روپ لینا پوری طرح سچ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہندو مذہب میں خاص طور پر اوتار کا جو تصور پایا جاتا ہے، یہ تصور کہاں سے آیا ہے اور اس کا اصل معنی کیا ہے؟ تو دیکھیں، اوتار کا اصل جو معنی ہے اس معنی پہ غور کرتے ہیں تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو اسلام نے تصور دیا ہے۔ اسی لیے کلکی پران کے 278 نمبر پیج پر شری رام شرما جی اوتار کی پریبھاشا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سماج کی گری ہوئی دشا میں انتی کی اور لے جانے والا مہامانو نیتا، کہ سماج میں جب برائی پیدا ہوتی ہے تو سماج کو اوپر کی طرف لے جانے والا جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ دراصل اوتار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اوتار وہ ہے جسے سنسکرت میں اوتار کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں پروفٹ اور عربی میں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ اور اس بات کو کتنے ہندو مذہب کے لیکھکوں نے اور رائٹرز نے مانا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور ہے اسی تعلق سے کہ کیا اللہ ہر جاندار کے اندر موجود ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ حلول کر گئے تھے، وہی اوتار کا عقیدہ۔ ہندو مذہب میں اوتار کا عقیدہ پایا ہی جاتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی کچھ گمراہ لوگوں نے اس طرح کا عقیدہ پال رکھا ہے۔ ان الحق، ان الحق کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ منصور حلاج کا عقیدہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو سولی پر چڑھایا گیا کہ میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ ہوں۔ اور ایسے صوفی جیسے ابن عربی ایک صوفی ہے، وہ کہتا ہے وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، کتے اور سور بھی نعوذ باللہ میرے بھگوان ہیں۔ تو اس طرح کا تصور تقریباً مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس طرح کے خرافات سے پاک ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم صحیح عقیدہ کو جان رہے ہیں تو ان گمراہیوں کو جانتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا صحیح تصور دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو گمراہی کو جاننے کے بعد سچائی کو جانتے ہیں تو ہمیں اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بحیثیت مسلمان کے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حصہ نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ مخلوق کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں بیان فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کا حصہ بنا لیا۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انسان جو ہے نا سراسر ناشکرا ہے، سراسر کفر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس چیز کا انکار کیا کہ اللہ کی ذات کا کوئی جز اور حصہ ہو۔ اور سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ عقیدہ پالا کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ بن مریم ہے یا اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے۔ تو سب سے پہلے وحدت الوجود کا عقیدہ، یا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان دونوں ایک ہے، یا کائنات صرف ایک ہی وجود ہے، اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یہ عقیدہ اسلامی نظریے سے بالکل باطل عقیدہ ہے
قرآن اور سنت کی تعلیم کے بالکل خلاف عقیدہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ خالق اور مخلوق میں اسلام نے واضح طور پر فرق بتایا ہے۔ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، خالق کے صفات کیا ہیں، مخلوق کے صفات کیا ہیں، وہ بالکل کلیئر ہے اسلام میں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے لیے یہ مسئلہ کسی طرح سے کوئی شبہ رکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو رب خالق ہوا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مخلوق ہوئیں، تو خالق اور مخلوق الگ الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کائنات اور انسان خدا کا حصہ ہے تو پھر عبادت کون کر رہا ہے اور عبادت کس کی جا رہی ہے؟ جب سب ایک ہی ہے تو عبادت کس کی کر رہا ہے اور کون عبادت کر رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے اسلام نہایت ہی واضح مفہوم دیتا ہے، عابد الگ ہے، معبود الگ ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ مخلوق سے بالکل جدا ہے، الگ ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے مخلوق سے بالکل الگ ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ مخلوق کے اندر حلول نہیں کیے ہوا ہے، اور ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں اور مخلوق کی ذات دیکھیں، دونوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، بے نیاز ہے، مکمل ہے، پاک ہے۔ اس کے اپوزٹ انسان فانی ہے، ناقص ہے، محتاج ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ تو دونوں میں کوئی ٹیلی ہی نہیں ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کا حصہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو گویا کہ صفت کی تلنا بھی دراصل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ اور انسان دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ پھر عقل ماننے سے بھی اس بات کا انکاری ہے کہ جو فانی ہو، جو محتاج ہو، وہ اس ذات کا حصہ بن جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو بے نیاز ہے۔ پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کا وجود ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ دنیا میں جو گندگی ہے، غلاظت ہے، سور اور خنزیر اور کتے ہیں، انسانوں کے برے اعمال بھی اسی وجود کا حصہ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے خلاف یہ چیز نہیں ہے؟ گویا کہ نعوذ باللہ گندگی اور پاکی دونوں ایک ہی ہے، سور اور کتا سب ایک ہی ہے۔ تو جب ایک انسان اس طرح کے عقیدے پالتا ہے تو اس طرح کی بات آتی ہے۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں جس کا عقیدہ بھی بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ یعنی اس کو واضح انداز میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا وجود رکھتی ہے، تو مطلب کیا نکلے گا اس کا کہ دنیا کی جو غلاظتیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کا حصہ ہیں، نعوذ باللہ۔ ساتویں نمبر پر اس عقیدہ سے انسان کی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اگر انسان اللہ کا حصہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ قتل کرے، چاہے وہ کفر کرے، وہ دراصل نعوذ باللہ اللہ ہی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اور انسان دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ تو اس سے انسان کی آزادی اور ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے
جزا اور سزا، جزا اور سزا یعنی نیکی کا بدلہ اور برائی کی سزا، یہ بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ اگر کائنات میں ایک ہی وجود ہے یا پوری مخلوق اللہ ہی کا حصہ ہے تو قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ اور حساب کس سے لے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ جہنم میں کون ڈالا جائے گا؟ یہ عقیدہ گویا کہ اسلام کے پورے نظام کو گرا کر رکھ، کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اور یہی سارے عقیدے پالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب دھرم کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ اس عقیدہ کی وجہ سے شریعت کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کچھ صوفیوں نے اس طرح کے عقیدے پالے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں نماز، روزے اور شریعت کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو خود حق سے مل چکے ہیں، اب ہم پر عبادت فرض نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایسی گمراہیوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہم سچائی کو سمجھ سکیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے تمام مذاہب کو بھی ایک سمجھنے کا نظریہ پیدا ہوتا ہے جس کو صلح کل کہتے ہیں۔ یعنی اس نظریے نے اس گمراہی کو جنم دیا کہ اگر ہر چیز میں اللہ ہے تو جو بت کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی پوجا کر رہا ہے۔ توحید اور شرک کا فرق ہی مٹ جاتا ہے جب ہر چیز میں بھگوان ہے تو جس کی چاہو پوجا کر لو۔ اسی لیے اس طرح کے خطرناک عقیدوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح عقیدہ والے بن سکیں۔ سب سے پوائنٹ والی بات یہ ہے یہاں پر جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرنا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ خالق ہے اور عبادت صرف خالق کی ہی ہوگی جو مخلوق سے بالکل جدا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں توحید کی قسموں کو۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید کی تین قسمیں ہیں، لیکن توحید کی تین قسموں کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ سوال جو عام طور پر ذہن میں آ سکتا ہے اس کو حل کرنا چاہیے کہ آخر توحید کی تین ہی قسمیں کیوں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے یہ قرآن اور حدیث میں وارد نصوص پر گہرے غور و فکر کے بعد سامنے میں آئی ہے، یہ الٹپ تقسیم نہیں آئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک تو یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہیں، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب ہم جان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رب ہے تو رب کا کام کیا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان لیتے ہیں تو اسی کے سامنے ایک انسان کو سر بھی جھکانا چاہیے۔ تو اس ناحیہ سے یہ تقسیم گہرے مطالعہ کی دلیل ہے۔ تو توحید کی تین قسمیں ہوتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک جاننا، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو ہی کائنات کو چلانے والا اور اللہ تعالیٰ کو ہی روزی دینے والا ماننا۔ یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے کاموں میں ایک جانا جائے۔ یعنی جب ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت بھی کی جائے۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنے بیان کیے ہیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے احادیث میں جو نام بیان کیا ہے ان ناموں کو ہو بہو ویسے ہی مانا جائے جیسے وہ نام آئے ہیں، جیسے وہ صفتیں آئی ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ قرآن کریم کی سورہ مریم آیت نمبر 65 میں تینوں قسموں کی دلیل پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع۔ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اس سے ہمیں توحید ربوبیت کا سبق ملتا ہے کہ رب السماوات والارض آسمان اور زمین کا رب ہے، گویا کہ اس میں توحید ربوبیت کا میسیج ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس میں توحید الوہیت ہے۔ فَاعْبُدْهُ صرف اسی کی عبادت کرو، تو جب وہی رب ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اس کے نام کے جیسا کوئی اور نام جانتے ہو؟ تو اس میں توحید اسماء و صفات ہے کہ صرف ایک اللہ تعالی کے لیے اس کے نام اور اس کی صفتوں کو ثابت کیا جائے گا، جو انسانوں کے نام اور صفتوں سے بالکل الگ ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات تینوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ رب السماوات والارض میں توحید ربوبیت، فاعبدہ میں توحید الوہیت اور هل تعلم له سمیع میں توحید اسماء و صفات ہے۔ اسی طریقے سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں بھی توحید کی تینوں قسموں کی دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے کہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ دوسرے نمبر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور مالک یوم الدین، مالک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہے۔ الرحمن اسماء و صفات میں سے ہے۔ الرحیم اسماء و صفات میں سے ہے۔ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، سوری۔ مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم وہ بیچ میں آ گیا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ بھی اس میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کے ناموں میں سے ہے، الرحمن بھی اللہ کے ناموں میں سے، الرحیم بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، مالک بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ تو یہ اسماء و صفات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل دیکھیں، بلکہ اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ الفاتحہ میں ربوبیت رب العالمین، الوہیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسماء و صفات مالک یوم الدین، اسی طرح الرحمن الرحیم اور اللہ۔ تیسری دلیل سورہ الناس ہے۔ گویا کہ قرآن کی پہلی سورہ میں بھی توحید کی تین قسموں کی دلیل ہے، اور قرآن کی آخری سورہ سورہ الناس میں بھی توحید کی تین قسموں کی دلیل ہے۔ کیسے؟ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس میں رب الناس ہے، توحید ربوبیت کا ذکر ہے۔ ملک الناس، مالک، اس میں توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ الہ الناس، اس میں توحید الوہیت، الہ کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ الناس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں توحید ربوبیت ہے، ملک الناس میں توحید اسماء و صفات ہے، اور الہ الناس میں توحید الوہیت ہے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ کرنا چاہیں گے اس گفتگو کا کہ توحید ربوبیت میں کیا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، توحید الوہیت میں کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات میں کیا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تین سوالات ہیں، اللہ کیا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کیسا ہے۔ توحید ربوبیت اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب وہی خالق ہے،
وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تو ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ تو اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کی بہت ساری صفتیں ہیں، ان ناموں اور صفتوں کو خوب ویسے ہی سمجھنا جیسے وہ نام آئے ہیں، جیسے وہ صفتیں آئی ہیں، ان کی تعویل نہیں کرنی ہے، ان کی تشبیہ بیان نہیں کرنی ہے، اور ان کو انسانوں کے جیسے نہیں سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے ہم جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ان کو اپنی زندگی میں اتارنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔